انہوں نے نجی قوت خانہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ جو لاٹیز ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور اپنا من عزیز اور ان کے بیٹے کو ان گنت واٹس ایپ کالز بھی کی، نمبر پر بھی کالز کی، اس کے علاوہ لینڈ لائن نمبر سے بھی کال کی، لیکن انہوں نے فون اٹھانا پسند نہیں کیا۔ الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں خاص عزیز دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد راولپنڈی سوسائٹیوں کی جنت، اور یہاں پہ جو سوسائٹیوں کے نام پہ لوٹ مار اور معاشی دہشت گردی جاری ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اور گزشتہ ولاگ میں یعنی 24 گھنٹے قبل میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ملازمین کے نام پہ بننے والی یونیورسٹی ٹاؤن میں جو ایک کلرک ہے حاجی عزیز، اس نے حرام خوری کے جو نئی ریکارڈ قائم کیے ہیں اس بارے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور اس حوالے سے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے نوٹس لینے کی بھی درخواست کی تھی۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اگر حاجی عزیز صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے، وہ بھی اور ان کے فرزند جنہوں نے نجی قوت خانہ بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ جو لاٹیز ہیں ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور اپنا من پسند جو بھتہ ہے وہ وصول کرتے ہیں، ان کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ موقف دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ علاوہ ازیں میں نے اور میری ٹیم نے حاجی عزیز اور ان کے بیٹے کو ان گنت واٹس ایپ کالز بھی کی، نمبر پر بھی کالز کی، اس کے علاوہ لینڈ لائن نمبر سے بھی کال کی، لیکن انہوں نے فون اٹھانا پسند نہیں کیا۔ یہ چیز اس بات کی غماز ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہونے کی بجائے ساری دال پوری دیگ ہی کالی ہے، کچھ ایک دانہ کالا نہیں ہے۔ اب یہاں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈی جی ایف آئی اے سے، چیئرمین نیب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر ہاؤسنگ سے بھی کہ پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اس کو ٹیک اپ کریں، اور لوگوں کی جو ساری زندگی کی کمائی ہے، بالخصوص ہمارے جو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ جو ہماری ایجنسیز ہیں، ان کے جو ملازم ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں۔ وہ وائٹ کالر ہماری سوسائٹی کا، مجھے طبقہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، حصہ، ہماری سوسائٹی کا وہ حصہ جو دن رات سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی قوم کے محافظوں کو، اپنے مجاہدوں کو، اپنے غازیوں کو یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ حاجی عزیز صاحب جو ہے وہ ان کو بھی لوٹ رہے ہیں، انہیں بھی معاف نہیں کر رہے؟ خیر، انہوں نے معاف تو کسی کو بھی نہیں کیا، بیچ میں اسکول کے ٹیچرز بھی شامل ہیں جو ہمارے محسن ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو قوم کے مسیحا ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لکھاری موجود ہیں۔ خیر، حاجی عزیز صاحب نے تو اپنی کلرکی کو صحیح کر کے بغل میں دبا کے چلایا، اور ایسا چلایا کہ بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اس میں اب جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر پر ایکشن لیا گیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیکٹری ہاؤسنگ پنجاب کا کہ انہوں نے اس سارے معاملے پر، جب یہ میرا ولاگ ان تک پہنچا تو انہوں نے ڈی جی آر ڈی اے، ہماری بڑی بہن ہے آپا محترمہ کنزہ مرتضیٰ صاحبہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی جو راولپنڈی ہیں، ان سے یہ سارے معاملے پہ تفصیل طلب کی ہے، اور اس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں سیکٹری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن کے معاملے پہ جو یہ معاشی دہشت گردی ہوئی ہے، جو لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جیسے ہراساں کیا گیا ہے، جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آر ڈی اے کے جو افسران وہاں گئے اور اس کے بعد انہوں نے ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں کی، اس سب کے اوپر جو ہے انہیں فوراً نہ صرف رپورٹ کیا جائے سیکٹری صاحب کو، بلکہ جو میرے اب جرنلسٹک جو میرا انالیسز ہے کہ اتنے سخت آرڈرز ہیں کہ فوری ایکشن کیا جائے، تو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ حاجی عزیز جو ہے وہ اڈیالہ ہوگا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اس کی جیب سے یہ ان غریبوں کا، معصوموں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مزدوروں کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ نکالا جائے گا اور ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ یقین جانیے، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے استاد بھی ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اتنا پیسہ اگر بینک میں رکھا جائے 20 سال تک تو وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے، اور اگر یہ لوگ یہاں پہ انویسٹ نہ کرتے، کسی بینک کے ساتھ بزنس کر لیتے، تو آج ایک پلاٹ کی بجائے وہ اپنی 10 مرلے کی باقاعدہ 2 منزلہ کوٹھی بنا چکے ہوتے۔ سو اب وقت آ گیا ہے کہ حاجی عزیز کے خلاف ایکشن کیا جائے۔
اس کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اڈیالہ بھیجا جائے، اور اڈیالہ یاترا چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیل نہیں ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن کو بھی اس میں ایکٹیو ہونا چاہیے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن انتہائی ایماندار اور زبردست آدمی ہیں، اور ان کے پورا سروس کیریئر اس بات کا گواہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں ہوتے۔ یہی سبب ہے کہ آج وہ انتہائی اہم عہدے پہ فائز ہیں۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور اب یونیورسٹی ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں، جو اس کے فیکٹریز ہیں اور جو اس کے لاٹیز ہیں، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں، اداروں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں۔ آپ کی آواز اس مائک کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے میں بنا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ ایسے مکروہ اور قبیح کرداروں کو اس سوسائٹی سے ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کو کسی سیاستدان سے خطرہ نہیں ہے، حاجی عزیز جیسے حرام خور سے خطرہ ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔